اگر آپ لاکھوں ڈالر کمانے کے خواب کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے۔ نوجوانوں میں اگر ہم اکنامک انقلاب کی بات کریں تو آئی ٹی انڈسٹری سے یا ای کامرس انڈسٹری سے کیسے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کا وائی کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں انہوں نے ویژن کیا اچیو کرنا۔ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری ہے 150 بلین ڈالرز کی، پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے 3 بلین ڈالرز کی، رائٹ؟ تو یہ 147 بلین ڈالرز انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری ہم سے زیادہ ہے۔ یہ کیوں زیادہ ہے؟ جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے وہ شاید ہی کسی ملک میں ہے۔ پاکستان میں ڈائریکشن کی کمی ہے، وہ ڈائریکشن بڑی ضروری ہے، ویژن کی کمی ہے۔ ڈگری کرتے ہیں تو کچھ لوگ ڈگری کے بعد جاب لے پاتے ہیں، کچھ نہیں لے پاتے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو ڈگری تھی وہ غلطی ہے۔ لوگ زیادہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہاؤ ٹو میک $1000 بٹ خود $1000 کمائے نہیں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ اگر آپ لاکھوں ڈالر کمانے کے خواب کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ملی ترقی، معاشرتی اصلاح اور نوجوانوں کی پائیدار ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنے والی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرواؤں گا جن کی باتیں سوشل میڈیا سینسیشن ہیں۔ یہ جب نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کی باتیں ملینز ڈالر کا روپ دھار لیتی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی، خود صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جیم آف آئی ٹی انڈسٹری، ای کامرس کے سپر سٹار مسٹر ثاقب اظہر صاحب۔ ان سے آج ملاقات کے لیے آئے ہیں اور خاص طور پر ان سے ایک نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک ایسا تحفہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے نوجوان خود کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں۔ خواہ ایک میٹرک پاس نوجوان بھی ہے تو وہ کیسے خود کو اس ای کامرس انڈسٹری کا حصہ بنا کے ہزاروں اور لاکھوں ڈالر کما کے خود کفیل بن سکتا ہے اور اس معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیسے اس بزنس کو شروع کیا جا سکتا ہے، اس بزنس کے چھپے حقائق کیا ہیں اور پاکستانیوں کے لیے ایمیزون کے حوالے سے کون کون سی نئی خوشخبریاں ہیں، یہ ساری کہانی آج ثاقب اظہر صاحب کی زبانی جانیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ خود ثاقب اظہر صاحب جن کو 1 دہائی سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے، یہ خود کیا کچھ کما اور بنا رہے ہیں۔ ثاقب بھائی وقت دینے کا بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ثاقب اظہر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ثاقب بھائی نوجوانوں کا عالمی دن گزرا اور نوجوانوں میں اگر ہم اکنامک انقلاب کی بات کریں تو آئی ٹی انڈسٹری سے یا ای کامرس انڈسٹری سے کیسے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو اگر ہم دیکھیں 18 سال کے بچے، ہر سال میں وہ 40 لاکھ ایسے بچے ہیں جو پر ایئر 18 سال کے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کی یوتھ میں اضافہ کرتے ہیں، جو کہ اس وقت آلموسٹ 12 کروڑ ایسے پاکستانی ہیں جو کہ یوتھ ہے پاکستان کی۔ تو یہ ایسے بہت ہی کم ملک ہیں جہاں پر اتنی زیادہ یوتھ موجود ہے اور یہ بہت ہی زبردست کردار ادا کر سکتی ہے۔ نہ کہ صرف ساری توجہ یہ اپنی رکھیں کہ پالیٹکس میں اور ادھر ادھر ایک دوسرے کی نیگیٹیوٹی میں گزاریں۔ ان کو چاہیے کہ لوگ کس طرح سے اسکل سیکھ سکیں۔ ڈفرینٹ سکلز ہیں، ساتھ ساتھ ڈگریز بھی کر رہے ہیں اور لوگ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اب اپنی ویلیو بنانی ہے، اسکل سیکھنے ہیں اور کس طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا ایک ویژن ڈیولپ کرنا۔ ہماری یوتھ جو ہے اس وقت ڈگریز کر کے یہ سوچتی ہے جی بس اب میں اکاؤنٹنٹ یا کوئی بھی ایسی جابز ہیں وہ میں بڑے ہو کر بنوں گا اینڈ آل دس۔ تو ہم نے ان کو ایک بڑا ویژن دکھانا۔ نوجوانوں کے لیے چند ایک لوگ ہیں جو نعمت نما لوگ ہیں، جو ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کو امپاور کر رہے ہیں، ان میں ایک نام آپ کا بھی ہے۔ بھائی ایک 10 پڑھا اسٹوڈنٹ، میٹرک پاس، وہ کس طرح اپنے آپ کو امپاور کر سکتا ہے؟ ہم اگر اپنے نیبر میں دیکھیں انڈیا، تو انڈیا کی انڈسٹری دیکھیں، اپنی انڈسٹری دیکھیں تو ہمیں بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ بالکل، انڈیا نے یہ چیز ریئلائز کی آج سے 20 سال پہلے۔ اگر آپ انڈیا کی ہسٹری دیکھیں تو انڈیا کو 20 سال پہلے دیکھیں کیا تھا اور آج 20 سال پہلے، آج 20 سال بعد وہ کیا ہے۔ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری ہے 150 بلین ڈالرز کی، پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے 3 بلین ڈالرز کی، رائٹ؟ تو
یہ 147 بلین ڈالرز انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری ہم سے زیادہ. یہ کیوں زیادہ ہے؟ بیکاز انڈیا کی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں, پرائیویٹ کمپنیز ہیں, وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. کسی وجہ سے ان کی آئی ٹی انڈسٹری یا کوئی کمپنی آرگنائزیشن ڈاؤن فال کرنے جا رہی ہوتی ہے, تو اکثریت ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کو سپورٹ دیتی ہے فار اے سرٹن اماؤنٹ آف سبسڈی لیگیسی, کہ تاکہ لوگ اس کو سسٹین کر سکے اور مارکیٹ اسٹرانگ ہو. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, ساری جو اس وقت آئی ٹی کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ کمپنیز ہیں, ان کے پیچھے انڈینز بیٹھے ہیں. میں نے تقریباً کہہ لیں کہ 40 نیشنلٹیز کے لوگوں سے کام کیا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے وہ شاید ہی کسی ملک میں ہے, لیکن کیا لیک کرتا ہے پاکستان میں. جو لیگ پلرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس وقت, وہ ان کو چاہیے کہ ان پروڈکٹیوٹی میں لگائیں. پاکستان میں ڈائریکشن کی کمی ہے, وہ ڈائریکشن بڑی ضروری ہے. ویژن کی کمی ہے. اب آپ نے کہا کہ جی میٹرک پاس لڑکا کیسے کر سکتا ہے؟ میٹرک پاس لڑکے کو جب تک پتہ ہی نہیں ویژن کیا ہوتا ہے, میں نے اچیو کیا کرنا ہے آج سے 5-10 سال بعد, تو وہ ویسے ہی لگا ہے. میٹرک کے بعد ایف اے بیچلرز کرنے کے بعد پھر بیٹھا ہے. یہ بھی تو آپ نے ڈیفینیشن دے دی نا کہ وہی میٹرک والا ہے اور یہی ڈیجیٹل ایج ہے. ایسے ہی بیسکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اگلے 10 سال میں آگے کہاں پہنچنا ہے, 5 سال میں کہاں پہنچے. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کا وائی کیا ہے, جن کو پتہ ہی نہیں انہوں نے ویژن کیا اچیو کرنا ہے. تو اپنا ویژن ڈیولپ کرنا ہے, جو کہ دس از واٹ انیبلرز ڈو ایکچولی. کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے کیسے بنانے ہیں, ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اپنا ویژن ڈیولپ کریں, ایک ڈائریکشنز دکھانا, ایک ایسی پلیٹ فارم میں دینا جہاں پہ آپ لائک مائنڈیڈ سیٹ لوگوں سے مل سکیں. ایک نیٹ ورک, ایک ایکو سسٹم تیار ہوا ہے جس میں لاکھوں لوگ جڑے ہیں. اس وقت ہم دنیا کا سب سے بڑا گروپ آن کرتے ہیں ای کامرس کا, تو پوری دنیا میں اتنی بڑی نیٹ ورکنگ جب ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی پاکستان میں, تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کیسے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نہ کہ صرف یہ روتے رہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں پاکستان میں. اپرچونیٹیز آپ نے خود کریٹ کرنی ہے, اور آپ کو ایسے پلیٹ فارم جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. پاکستانیوں کے لیے امیزون کے دروازے جب سے کھلے ہیں تو آپ نے بہت کوشش کری کہ بھائی اس میں مزید بہتری آئے, بہت ساری آسانیاں ہوں. کیا نئی خوشخبریاں ہیں پاکستانیوں کے لیے امیزون کے حوالے سے, ای کامرس کے حوالے سے؟ پاکستان میں امیزون اپرووڈ ہوا 21 مئی 2021 کو. سو آلموسٹ 1.25 سال گزر چکا ہے یہ ہوا, اور اس دوران بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, بہت سارے لوگوں نے نقصانات کیے, اور بہت سارے لوگ نہیں کامیاب ہو سکے. تو یہ ہر کوئی تو نہیں اس چیز میں کر سکتا, کیونکہ ہر کوائن کے دو رخ ہوتے ہیں. تو کچھ کامیاب, وہی بات ہے کہ جب ڈگری کرتے ہیں تو کچھ لوگ ڈگری کے بعد جاب لے پاتے ہیں, کچھ نہیں لے پاتے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو ڈگری تھی وہ غلط تھی. اٹس ایکچولی آپ نہیں پک کر سکے اینڈ آل دس. تو یہ مقصد ہے کہ اس میں مشکلات بھی آئیں لوگوں نے مس یوز بھی کیا, کیونکہ پاکستان میں اکثر ایسے ہوتا ہے, چیزوں کو مس یوز کیا جاتا ہے. لیکن ایک سب سے بڑی مشکل ہے کہ کوئی پاکستان میں اس وقت اتھارٹی نہیں ہے جو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس چیز کو سکھا سکیں لوگوں کو. کیونکہ جب بھی آپ کالجز, یونیورسٹیز یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دنیا میں بھی کھولتے ہیں, تو آپ کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے. پاکستان میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ کا جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آج آپ کو سکھاتا ہوں. تو وہ پھر ایک ایسا انڈسٹری میں چیلنج آ جاتا ہے کہ لوگ زیادہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہاؤ ٹو میک $1,000 بٹ خود $1,000 کمائے نہیں ہیں. تو وہ پھر ایک اس طرح کا امپریشن انڈسٹری میں چلا جاتا ہے. تو ای کامرس میں 2 نمبر اور 10 نمبر لوگ آ جاتے ہیں. میں ایسا نہیں میں کہوں گا ایک ایسا نام, لیکن بٹ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس انڈسٹری کو مزید اسٹرینتھن کر سکیں. پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ اب $4 بلین کی ہے, اور یہ 2025 میں اکارڈنگ ٹو منسٹری آف کامرس 7 سے 9 بلین کی ہونے جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی لوکل ای کامرس بھی بہت گرو کر رہی ہے. یہاں پر اپنا اسٹور بنائیں آپ. امیزون یہ ایک اپرچونیٹی ہے اوبیسلی, لیکن سب سے پہلے آپ اپنا اسٹور پاکستان میں تو بنائیں. سیکھے تو صحیح ای کامرس ہے کیا, نہ کہ ایک دم سے 5ویں سیڑھی پہ چڑھ جائیں, پہلی سیڑھی چڑھنا ہے اینڈ آل دس. تو وہ پورا پروسیس ہے, اور یہ اس پروسیس سے گزرنے کے لیے, اس سارے عمل کو اچھے سے سیکھنے کے لیے اور خود کفیل بننے کے لیے, ایک اچھا خود کفیل بننے کے لیے آلموسٹ کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کو, ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو جس کو پہلے اس انڈسٹری کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو, جو مس گائیڈڈ میزائل ہو؟
نہیں, ہر کسی کی اپنی ٹائم لائن ہے. کوئی وہی بات ہے کہ اب تو آپ نے پورا پاکستان کھنگانا ہوا ہے. دیکھیں, اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو کسی بھی فیلڈ میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ منیمم 1 سال تو دینا چاہیے. یہ کوئی کریج بالکل نہیں ہے, اینڈ اٹس ناٹ اے کوئک ون ایز ویل. وہ بہت لکی لوگ ہیں جو کہ ود ان فیو منتھس کامیابی لے لیتے ہیں, لیکن اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ مطلب آپ 30 سال نوکری کر رہے ہیں کسی کی, رائٹ, تو 1-2 سال پورے بزنس کر رہے ہیں نا بیسیکلی اپنا آپ, تو آپ اس پہ نہیں دے سکتے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے اور اس ہائپ سے باہر آنا ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی بس میں یہ کر لوں اور کامیاب ہوں, لیکن کچھ ہو جاتے ہیں اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے. صدارتی ایوارڈ یافتہ ثاقب اظہر صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملے, پھر اس کے بعد عارف الوی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی, کیا کان بھرے آپ نے؟ نہیں, انہوں نے خود ہی انوائٹ کیا مجھے, اور مقصد یہی تھا کہ کیسے وہ انڈسٹری کے لوگوں کی اوپینین لے کر چیزوں کو امپروو کر سکیں. تو وہ ہم تو اپنی ان کو اوپینین دے سکتے ہیں, ایگزیکیوشنس تو ان لوگوں نے نہیں کرنی ہے ایز اے میس لیول پہ, تو ہمیں ان کو ڈفرینٹ بتایا آپ نے ان کو. مقصد یہی تھا کہ جو کہ پاکستان میں اس وقت جو آئی ٹی کو لیڈ کرتے ہیں لوگ اور جو گورنمنٹس میں لوگ ہیں, ای کامرس میں لوگ ہیں, ان کو آل اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ میں لانا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ جو پولیٹیشینز ہیں, جو آئی ٹی منسٹرز ہوتے ہیں, وہ اس وقت میرا نہیں خیال ان کا ایسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو ان کو اس طرح پہ چوز کیا جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ یہ ایک آل اسٹیک ہولڈرز ٹو بی ایٹ ون پیج, اور ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ اس وقت مطلب ملینز آف لوگ اٹیچڈ ہیں ہمارے ساتھ. تو وی مسٹ ٹیل دیم کہ کیا ایشوز آ رہے ہیں, کیا پرابلمز آ رہی ہیں, کیسے ہم اٹھا سکتے ہیں پاکستان کی یوتھ. آپ نوجوانوں میں بہت زبردست انفلوئنسر ہیں, آپ کی باتیں ان کے دلوں میں گھر کرتی ہیں. آپ نے پاکستان کے ان سپریم لیڈر سے ملاقات کی جو کہ تبدیلی کو حقیقی معنوں میں ڈھال سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. تو جب آپ نے ان کو کنونس کیا تو پھر ان کی جانب سے کیا رسپانس آیا؟ رسپانس تو پازیٹیو ہی تھا. عمل ہوا کسی چیز کے اوپر؟ عمل ابھی بہت ہی کم, مطلب 0.1% کہہ لیں, اور 99.9 رہتا ہے ابھی اس پہ. تو عمل بہت کم ہے, بٹ باتیں بہت اچھی ہیں, اور اٹس گڈ کہ باتیں ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو میک شیور ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ دھاڑے مار رہے ہوتے ہیں, او جی لٹ گئے, امیزون نے اکاؤنٹ ہمارے اڑا دیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ کیا سین ہے بھائی, کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس بھی تو روزانہ ایسی ہزاروں کیوریز آتی ہوں گی. بالکل, اس وقت ہمارا جو گروپ ہے جس میں تقریباً 13 لاکھ لوگ ہیں, اس میں دن میں تقریباً 1500 کوشچنس تک پوچھے جاتے ہیں. سو آلموسٹ کہہ لیں ایز این ایوریج ایک مہینے میں 25 سے 26 ہزار کوشچنز ہم آنسر کرتے ہیں فری آف کاسٹ ود ان 60 سیکنڈس. جو بھی کوشچنز آتے ہیں, ایک ٹیم ہائر ہے جو کہ کرتی ہے ٹاسک فورس. تو یہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی بزنس کر لیں دنیا میں پرابلمس تو آئیں گی. کون سا ایسا بزنس ہے, دیکھیں آپ پاکستان میں بھی ایک آپ جنرل اسٹور یا کریانے کی دکان بھی کھول لیں تو آپ کو پہلے 3 منتھ کا رینٹ دینا پڑے گا, اور کوئی پرابلمز آئیں گی, بہت ساری پرابلمز آتی ہیں, فرنیچر لینا ہے آل دس. تو یہ بھی ایک لاجسٹکس ہی ہیں, اور اس میں بھی رسک فیکٹرز ہیں, ہر کسی میں پازیٹیو بھی ہیں, رسکس بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ اس رسک کو لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو پرابلمز آتی ہیں اس کو اوور کم کرتے ہیں. ویسے ہی بات ہے کہ کوئی سفر کر رہے ہیں, تو آپ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں تو ریڈ سگنلز آئیں گے, تو رکیں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے. اگر آپ نے وہیں رکے رہنا ہے اس پرابلمس کو دیکھ کر, تو پھر تو وہیں رہ جائیں گے. تو پرابلمز آئیں گی, آپ یو شوڈ بی ریڈی ٹو فیس دا پرابلمز ان اینی بزنس یو ڈو ان یور انٹائر ورلڈ, ایدر اٹس ان ای کامرس, امیزون, اور کچھ بھی, مطلب پرابلمس تو رہیں گی. تو اس پرابلمس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, دیٹ از سم تھنگ نیڈس ٹو بی پریپیئرڈ. سر صاحب, اب ہم اگر آخری منٹس میں اگر ہم اس بات پہ آئیں کہ بھائی اگر اب کوئی بندہ آپ کی باتوں سے سیکھ کے انسپائر ہو کے کوئی اس طرح خود شروع کرنا چاہے, سیکھنا چاہے, تو بھائی وہ کدھر جائے, کس طرح سیکھے؟ آپ کتنے سستے کتنے مہنگے ہیں, کیا کرے؟ مارکیٹ تو بڑی ہے. دیکھیں ہمارے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 35-36 کیمپسز ہیں,
उन 35-36 कैंपसेस में डेली फ्री मीटअप होता है 5 से 6 बजे। तो वो आप किसी भी टाइम, किसी भी दिन एक्चुअली 5 बजे आ जाएं और अपना सिनेरियो डिस्कस करें, क्योंकि ये नहीं है कि अच्छा जी कि मेरे लिए ये सब कुछ है। आपने देखना है कि मेरे लिए क्या। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो क्या करना चाहिए, और उसके साथ रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करना चाहिए। तो फिर उसके बाद देखेंगे मैं ग्रुप में थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, मैं क्वेश्चंस पढ़ूँ, देखूँ क्या हो रहा है, और फिर देखूँ क्या ये मेरे लिए है या नहीं, तो फिर मैं जंप इन करूँ। क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो ये डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले पूरा एक बेस बनानी पड़ती है। तो उस बेस को पहले बनाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर नहीं है टाइम तो फिर किसी को हायर कर लें। अगर आप कहें जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ऑलरेडी पूरा एक अपनी जॉब में या बिज़नेस में बिज़ी हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्किल्स में, जैसे हमारी बहुत सारी कोवर्किंग स्पेसेस हैं जहाँ ये लोग मौजूद हैं जो स्किल सीख कर साथ साथ लोगों को सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो उनको हायर कर सकते हैं। ये इस कोर्स को सीखने पे, इसकी जो फीसेस के हवाले से मैं बात करूँ तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है सीखने पे? देखें, ये एक इट्स नॉट लाइक अ कोर्स और समथिंग लाइक दिस। ये एक विजन और डायरेक्शन देता है आपको। उसके बाद आपकी सेल्फ लर्निंग भी खुद होनी चाहिए। कभी भी स्पून फीडिंग वाला बच्चा जो है जो कामयाब जो नहीं होता, और अगर आप सारी ज़िंदगी सपोर्ट नहीं लेते हैं। हम आपको एक डायरेक्शन, एक विजन और एक ऐसी फील्ड के बारे में बता रहे हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप जब डिग्रीज़ करते हैं तो उसमें भी आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अपना विजन और माइंडसेट रेडी करते हैं, और फिर उसके बाद आप जॉब्स में जब जाते हैं प्रैक्टिकली काम करते हैं, एंड देन यू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो यही चक्कर यहाँ पर भी है। इनेबलर के अब तक कितने ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारी मार्केट में हैं? देखें, सक्सेस हर तरह की, इसको डिफरेंट काउंट करते हैं। आप कोई बच्चा सक्सेस तो तब है जब आप समझ लें कि मेरी सेटिस्फेक्शन है। मैं तो सक्सेस को सेटिस्फेक्शन कहूँगा। अब ओबियसली उसमें कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमा कर भी कहते हैं जी हम सक्सेसफुल नहीं हैं, कुछ कमा कर नहीं भी इस तरह कहते हैं। बट ये कि अगर मैं देखूं तो इट्स ऑल अबाउट सॉर्ट ऑफ 50-50 या 40-60 टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि कुछ आधे लोग कर पाते हैं या आधे से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जिसमें आपका हर एक डिफरेंट रेट है। ये नहीं कह सकते कि एज एन ओवरऑल ये होगा। तो इट्स ऑल अबाउट अ पर्सन इंडिविजुअल एफर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट पर्सन इंडिविजुअल एक्शंस। आप ये कहें जी अगर आपने किसी जगह से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है और ख़ुद मेहनत की नहीं, तो फिर इंस्टीट्यूट को तो नहीं ब्लेम कर सकते हैं ऑल दिस। तो ये एक हमारा काम है आपको स्किल सिखाना। अगर इस तरह मतलब कोई बंदा डाइवर्ट होना चाहता है इस इंडस्ट्री की जानिब, अगर कोई इस तरह अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? डिफरेंट मॉडल्स हैं। पाकिस्तान में करना है तो आप विद इन 1 लाख रुपीज़ भी पाकिस्तान के अंदर एक स्टोर खड़ा कर सकते हैं। अगर आपने स्किल सीखने हैं सिर्फ और बिज़नेस नहीं करना, तो आप ऑब्वियसली उसको कट हो गया फिर कैसे जी ठीक है। हाँ, सो अगर आपने स्किल सीखने हैं तो फिर आप ऑब्वियसली उसमें ये देख सकते हैं कि आप सिर्फ स्किल सीख के अपने स्किल बेचें एज अ फ्रीलांसर, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके साथ अटैच्ड हो जिसके पास पैसे हैं, टाइम नहीं है। सो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें पैसे वाला भी साथ जोड़ सकता है और पैसे वाला नहीं भी साथ जोड़ सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट ऐसे स्किल सीखें कि पैसे वाला ये चूज़ कर सके कि वाई शुड ही और शी हायर यू, वाई नॉट अदर्स, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। आजकल इस लास्ट में चलते, आजकल कौन सा ऐसा मुश्किल प्रॉब्लम है जो आपकी इंडस्ट्री को फेस हो रहा है और उसके लिए जो ज़िम्मेदार हैं वो कुछ कोशिश कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 20 लाख फ्रीलांसर्स हैं और तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पर हम पूरी दुनिया में इस वक्त 202, 3 या 5 मुल्क हैं, उनमें तीसरे चौथे नंबर पर है हम फ्रीलांसिंग। और हमारे मुल्क में पेपॉल नहीं है, राइट। तो दिस इज़ अ बिग थिंग कि कीनिया, ज़िम्बाब्वे, सोमालिया, श्रीलंका जैसे मुल्कों में पेपॉल है, राइट। पाकिस्तान में नहीं है। क्या हम इन मुल्कों से भी गए गुजरे हैं? तो ये देखना होगा कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि कैसे हम मज़ीद फैसिलिटेट कर सकें। तो हमारा जो अगर हम देखें, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, मिलता है फेसबुक के ओनर से,
گوگل کے اونر سے امیزون کے اونر کو انڈیا میں دعوت دیتا ہے جو $10 بلین کی ایکسپورٹس کا اعلان کرتا ہے. تو ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے لوگ جاتے ہیں جی کہ IMF کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے لوگ کیوں نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو کہ پاکستان آ کر اپنا سیٹ اپ اپرچونیٹیز کریں. ہم بل گیٹس کو بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پولیو ختم کرو. مطلب یہ کیا ہمارا یہ پرائورٹیز اوبیسلی اچھی بات ہے پولیو ختم ہو, لیکن اس کی ایکسپرٹیز کچھ اور ہیں. اس کی ایکسپرٹیز مائکروسافٹ. ہاؤ وی کین ہیو مائکروسافٹ آفس یہاں پر ان کی ایک برانچ کیوں نہ کھلے, گوگل کی یہاں برانچ کیوں نہ کھلے, یوٹیوب کی یہاں برانچ کیوں نہ کھلے, فیس بک کی یہاں کیوں نہ کھلے. تو ان سب کے ہیڈ آفیسز جب ہیڈ آفیسز کے ساتھ ان کے جو کیمپسز آفیسز ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے وہ یوٹیوب کا اکاؤنٹ بین کر سکتا ہے پاکستانی کا, یوٹیوب چاہے تو, فیس بک چاہے تو, امیزون چاہے تو. اگر وہ یہاں بیٹھے ہوں گے نا تو پتہ ہوگا کہ یہاں بیٹھے ہیں, بات کر سکتے ہیں جا کے. تو ایک ہے ہی نہیں یہ چیز, لیکن انڈیا میں وہ بیٹھے ہیں, ایسے نہیں وہ کر سکتے. تو یہ ایک پرابلمس ہیں جو کہ وہ حقیقتیں ہیں جو یہاں پہ ہونی چاہیے, اور یہ پرائورٹیز ہیں. یہ ہماری یوتھ کو اٹھا سکتی ہیں, اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں, نہ کہ آپ ان کو ہر وقت ہاتھ پھیلانے والا ہی ایک مائنڈ سیٹ دیں. کیا کہنے صاحب ابھی پورے پاکستان کی کمائی پہ نظر رکھتے ہیں, پھر اس کو آپ امیزون کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ کرتے ہیں. ویسے تو آپ کی باتیں بھی ہزاروں ڈالر کا روپ دھار لیتی ہیں, آپ خود کیا کچھ کما بنا رہے ہیں امیزون سے؟ دیکھیں میں 2010 سے امیزون پہ کام کر رہا ہوں, اور میں خود بھی بہت بڑا فیلئر تھا 1.5 سال 2010 میں, اور 2011 کے بعد ہی کچھ میرے اکاؤنٹ چلے ہیں آلموسٹ. تو وہ ایسے تھے کہ پھر کہیں سے بھی مینیج ہو سکتے, تو اس لیے آئی مووڈ بیک ٹو پاکستان 2018 میں. میں انگلینڈ رہا 15 سال تقریباً. تو پھر جہاں آنے کے بعد جب لوگوں کو سکھایا ہے نالج, تو جو بھی انیبلرز نے کامیابی حاصل کی یا جو بھی پیسے ارن کیے, وہ انیبلرز نے دوبارہ انہی پروجیکٹس پہ ان لوگوں پہ ہی لگایا. ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں. ایک ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم پیسے لیں اپنے پاس, اور ہم یہاں پر کوئی پراپرٹی لے لیں, اور یا کوئی پلازا لے لیں اور اس کا رینٹ آتا رہے, یا پراپرٹی ہے تو اس کو 3-4 سال بعد سیل کریں اور اس کا پروفٹ آ جائے, رائٹ. دوسری آپشن یہ ہے کہ انہی پیسوں پہ کمیونٹی امپیکٹ ڈالیں, لوگوں کی باتیں سنیں, لوگوں کی نیگیٹیوٹی سنیں, اور پھر لوگوں کو سروسز دیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ 5 بندے بھی گھر میں رہے نا تو آپس میں ہی ان کی نہیں بنتی اکثر. تو ہم تو پورے پاکستان کو سروسز دے رہے ہیں, اور یہاں خوش کرنا ان لوگوں کو اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اور پھر باتیں سننا اور وہ ساری چیزیں وہ آبزرو کیا جاتا ہے. تو پھر کوز بڑا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ڈال رہے ہیں, اینڈ سم تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ. بالکل جی, ایک اچھا امپیکٹ یہ بھی ڈال رہے ہیں. صدارتی ایوارڈ یافتہ انیبلر کے بانی ثاقب اظہر صاحب سے ہم امیزون کے حوالے سے بات کریں تو خاص طور پر کہ نوجوان خود کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں. ثاقب اظہر صاحب کی باتوں کا جو نچوڑ تھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.